أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا وإن جبريل نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها ألا فأجملوا في الطلب واتقوا الله ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھائی یہ پکھے بند کر دیو، میں پاکستان چوں آیا، میں گلاسکو چوں نہیں آیا، اے پکھے بند کرو، تانوں گرمی لگ دی تھوڑی برداشت کرو۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ وہ ہے جسے کسی نے نہیں بنایا، اور اللہ وہ ہے جس نے سب کچھ بنایا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فارسی کی شاعری ہے بڑی خوبصورت، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاد کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد۔ اللہ خالق کسے کہتے ہیں؟ جو بغیر میٹیریل کے چیز بنا دے۔ یہ ممبر ہم نے لکڑی سے بنایا ہے، اللہ نے لکڑی کو لکڑی کے بغیر پیدا کیا۔ لوہے کا ایک پتر نہیں تھا اور لوہے کی کانیں بنا دی، کوئلے کا ایک ذرہ نہیں تھا، کوئلے کی کانیں بنا دی، زمین کا ایک ڈھیلا نہیں تھا اور زمین بچھا دی، پتھر کا ایک کنکر نہیں تھا اور ہمالیہ پہاڑ بنا دیا، پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا 7 سمندر بنا دیے۔ 71% پانی ہے اور 29% خشکی ہے۔ ایک درخت نہیں تھا، ایک پتا نہیں تھا، جنگل بنا دیے، درخت بنا دیے، پھل بنا دیے۔ تو ہمارے شاعر کہتے ہیں کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد۔ آسمان سے لے کر زمین تک جدھر بھی دیکھو گے کوئی پیچھے بنانے والا ہے۔ دیکھو سائنس، میں نے سائنس بھی پڑھی ہے، میڈیکل سے میں مولوی بناؤں، مطلب صرف پھوڑیاں تو بھی دے نہیں آیا میں نے اللہ لے کے ہے۔ حرکت کے لیے حرکت دینے والا چاہیے، یہ سائنس کا لا ہے، قانون ہے۔ حرکت دینے کے لیے، حرکت میں لانے کے لیے کوئی حرکت دینے والا ہو، ورنہ کوئی چیز خود بخود حرکت میں نہیں آتی، اور کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی جب تک بنانے والا نہ ہو۔ اگلا مصرع ہے، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ایک لوہے کا ٹکڑا پڑا رہے 1 گھنٹے سے لے کر 1 ملین سال، وہ لوہے کا ٹکڑا ہی رہے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ
1000 سال کے بعد وہ تلوار بن گیا ہو، کبھی دیکھا؟ کروڑوں سال کے بعد وہ لوہے کا ٹکڑا چھری بن گیا ہو؟ نہیں، کوئی بنائے گا تو بنے گا، نہیں تو پڑا ہوا ہے۔ کوئی آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک سیکھ نہ لے اور کوئی استاد نہ ہو۔ مولانا روم مولوی تھے، فلسفی تھے۔ وہ مولائے روم تب بنے جب شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا۔ میں دونوں کے مزار پہ حاضری دی ہے میں نے، جو ان کے پیر تھے شمس تبریز وہ بھی اور مولانا روم بھی۔ مولانا روم فلسفی تھے، منطقی تھے، قرآن و حدیث کا علم نہیں تھا، فلسفے کا علم تھا۔ تو وہ مسجد میں درس دے رہے تھے، ان کے سامنے کتابوں کا ڈھیر تھا، ادھر مسجد کا حوض تھا جس میں وضو کا پانی تھا۔ تو شمس تبریز مسجد میں آئے ننگے پاؤں اور ننگے سر، بالکل دیہاتی لباس۔ تو ایسے طالب علم بھرے ہوئے رش، تو وہ سب کو ایسے دیکھ کر مولانا روم سے کہتے ہیں این چیز، وہ کتابیں تھیں نا، کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ انہوں نے ایسے کر کے دیکھا، انہوں نے کہا گنوار جٹ، انہوں کیا پتہ ایک ہی ہے؟ تو انہوں نے بڑے تکبر سے کہا این آ است کہ تو نمی دانی، پیارے یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، یعنی تو ان پڑھ جٹ، تینوں کیا پتہ فلسفہ کی یہ منطق کی۔ تو وہ ایک دم آگے بڑھے اور کتابوں کو دھکا دیا، ساری حوض میں چلی گئی۔ اب پریس تو تھا نہیں، سارے کلمی نسخے تھے۔ مولانا روم نے سر نہ پلو، تیرا بیڑا بڑھ جاوے نا مراد، ایک ہی کیتے میری ساری زندگی کی کمائی تو نے برباد کر دی۔ وہ ہنس رہے کھڑے ہوئے، جو انہوں نے اپنا غصہ نکال لیا، اب واپسی تو ہو نہیں سکتی، بھئی چلو اور کتاب لے کر آؤ بازار سے۔ وہ ایک دم انہوں نے چھلانگ لگائی حوض میں اور ایسے ہاتھ ڈالیں، کتاب نکالیں، اس کو ایسے ایسے دونوں ہاتھوں سے اس کو تھپکیں، اس میں سے مٹی نکلے اور خشک کتاب ان کے سامنے رکھ دی۔ پھر ہاتھ ڈالا اور پھر دوسری کتاب، ایسے ایسے کر کے اس کو تھوڑا سا تھپکے، ان سے مٹی نکلے، ساری کتابیں خشک نکال کے مولانا روم کے سامنے رکھ دی۔ ہن واری آ گئی مولانا روم دی، وہ آخن لگ گئی این چیز کوئی ایک ہی ہے۔ تو شمس تبریز فرمانے لگے این آ است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام میں شمس تبریز نشد۔ تو یہ کوئی چیز خود نہیں بنی، ہاں اللہ کو کسی نے نہیں بنایا۔ قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو قریش نے ہمارے نبی سے کہا کہ اپنے رب کی پیڑھی تو سناؤ، جیسے عرب اپنے باپ، ہمارے ہاں تو رواج نہیں ہے اپنے باپ دادے پردادوں کے نام لکھنے کا، محفوظ کرنے کا۔ عربوں میں رواج تھا، اپنے آخری جد امجد تک وہ نام یاد رکھتے تھے۔ تو ہمارے نبی سے کہنے لگے ہمیں تو اپنے پیو دادے کا پتہ ہے، تیرے رب کا پیو دادا کون ہے، اس کا نسب بیان کر۔ تو اللہ نے جبریل کو اتارا، کتنے 70,000 فرشتے، اور ایک چھوٹی سی سورت آئی 4 آیات کی، حرم شریف میں بیٹھے ہوئے۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ قل، فرمائیے ان قریش کو کیا،
هو اللہ احد، وہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو اس کا نام ہے اللہ، اور وہ ہے تنہا، اکیلا، نہ اوپر نہ نیچے، ہر طرف سے پاک، اکیلا، احد، واحد ایک، ثانی دو، اور احد اکیلا، اس کا دو ہے ہی نہیں۔ ان سے کہیے وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اکیلا ہے، گزارا کیسے کرتا ہے؟ کہیے اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ عرش اس لیے نہیں بنایا کہ اس کی ضرورت، ایک حدیث یاد آ رہی آپ کی برکت سے بڑے عرصے کے بعد، یا عبادی انی لم اخلقکم لاستکثر بکم من قلہ، میرے بندو تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرے خزانے تھوڑے ہو گئے تھے تو تمہیں پیدا کر کے ذرا جمع کر لوں، زیادہ کر لوں، ولا لاستانس بکم من وحشہ، نہ اس لیے پیدا کیا کہ میں اکیلے میں گھبرا گیا تھا تو تمہیں پیدا کر کے جی لگاؤں، ہم تو تنہائی سے گھبرا جاتے ہیں، ولا لاستعین بکم علی امر قد عجزت عنہ، نہ میں نے اس لیے پیدا کیا کہ میرا کوئی کام اٹک گیا تھا تو میں نے کہا چلو تمہیں پیدا کر کے اپنا کام پورا کروں، نہیں، انما خلقتکم، میں نے تمہیں پیدا کیا لتعبدونی طویلا، کہ ساری زندگی میری مان کے چلے۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز میں اللہ کی مان کے چلنا، صرف نماز نہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں، پوری زندگی میں۔ جیسے آپ جاب کرتے ہیں تو جاب میں پورا آپ کو ان کی مان کے چلنا پڑتا ہے، اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ لتعبدونی طویلا، تو میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ میرے بن کے زندگی گزار دو، جہاں رہنا ہے رہو، پر ایک بات میرے بن کے رہو، جو کہوں وہ کر دو، جو روک دوں وہ چھوڑ دو، تو میں تمہارے ساتھ۔ سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب کے کام اللہ بناتا ہے، کوئی کسی کا کام نہ بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے۔ پوری دنیا کے 7 ارب انسان، مسلم نان مسلم، سب کا ذہن ہے پیسے سے کام بنتا ہے، پیسے سے کام بنتا ہے۔ میرا اللہ ذہن بناتا ہے، اللہ الصمد، میں کام بناتا ہوں، میرے ارادے سے کام بنتے ہیں، میری چاہت سے کام بنتے ہیں۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، مجھے بتاؤ تمہیں کانوں سے بہرا کر دو، آنکھوں سے اندھا کر دوں، اور عقلوں پہ، دلوں پہ مہر لگا دوں، تو کوئی ہے جو پھر تمہیں آنکھیں واپس کرے، تمہارے کان واپس کرے، تمہاری عقل واپس کرے؟ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ پھر اوپر جاتا ہے، کہتا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ سبحان اللہ، کہتا مجھے بتاؤ اگر یہ میں رات کھڑی کر دوں، رک جا، سورج نکال لو گے؟ کیوں بھائی کر لو گے سورج؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی جو سورج کو لا کے دکھائے؟ تو سنتے کیوں نہیں ہو اللہ کی بات؟ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ پونڈ 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 مگر دوڑ لائی ہوئی۔ پھر اللہ دوسری بات ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ
مجھے بتاؤ سورج کو کھڑا کر دو قیامت تک ڈوبنے نہ دو، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، کوئی ہے جو سورج کو لے جائے اور اسے غروب کرے؟ کوئی ہے؟ اگر چند مہینے سورج نہ ڈوبے تو ہم ساری کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی۔ چند مہینے سورج نکلے نہیں، ہم سارے فریز ہو جائیں گے۔ تو اس طرح اللہ اپنی ہیبت بتاتا ہے، اللہ الصمد، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، لم یلد، کوئی اس کا باپ نہیں ہے، لم یولد، ہے کیسا؟ تو اللہ کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ تمہاری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا کہ میری کوئی مثال ہی کوئی نہیں، تو میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں کیسا ہوں؟ بھائی بیل کیسا ہوتا ہے، ہم مثال دیتے ہیں ایسا دیکھے ہوتے ہیں، گھوڑا کیسا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہ تم نے مجھے دیکھا نہ دیکھ سکتے ہو، نہ سوچ سکتے ہو، نہ پرکھ سکتے ہو، لہذا بس ایمان لاؤ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ لا تراہ العیون، دوربینیں لگاؤ نہیں دیکھ سکتے، لا تخالطہ الظنون، خیال کو دوڑاؤ، خیال کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے، نہیں پہنچ سکتا تمہارا خیال مجھ تک، میری تعریف کرو، لا یصفہ الواصفون، نہیں کر سکتے، ساتوں سمندر سیاہی بناؤ، درختوں کو قلم بناؤ اور پھر اللہ کی تعریف لکھو۔ میرا اللہ کہتا ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہیں۔ کیسا اللہ ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ اچھا اتنی دور چلا گیا کہ نہ آنکھ دیکھے نہ خیال، تو ساڑی کیا سننی؟ میں قربان جاؤں، دیکھو میں ان بھائیوں کے قریب ہوں، ان سے دور ہوں، اب میں ان کے قریب نہیں ہوں، ان سے دور نہیں ہوں، ایک ہی صفت ہے میرے پاس کہ ان کے قریب ہوں، ان سے دور ہوں۔ ان سے قریب ہونا چاہتا ہوں تو جگہ چھوڑ کے مجھے وہاں جانا پڑے گا، اور میرا اللہ کہتا ہے لا تراہ العیون لا تخالطہ الظنون، اتنا دور ہوں کہ تمہارا خیال بھی نہیں پہنچتا۔ تو جب وہ اتنا دور ہے تو ساڑی کیا سننی ہے؟ عین اس وقت جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا دور ہوں کہ خیال نہیں پہنچتا، عین اس وقت کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تم پوچھو گے کہ رب کدھر ہے تو میرے حبیب ان سے کہیے تمہاری اس شاہ رب سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، آہستہ بولو، اَوِجْهَرُوا بِهِ، میری طرح زور سے بولو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہارے بول نہیں سنتا جو تم دل کی دھڑکنوں میں باتیں کرتے ہو منہ بند کر کے، اللہ وہ فریادیں بھی سنتا ہے جو تم دل ہی دل میں پکارتے ہو۔ جیسے میں دیکھو میں نے کچھ کہا ہے، اللہ کی قسم میرے کانوں نے نہیں سنا، تو آپ کیسے سن سکتے ہیں؟ وہ اوپر والا کہہ رہا میں سن لیا جو تو سوچے، جو تو آنکھے ہے میں نے پتا تو کی آنکھے۔ سبحان اللہ، کیسا اللہ ہے! اس سے بھاگ کے کہاں جائیں گے، کہاں چھپیں گے؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین کنڈی لگا کے بیٹھے ہو، کوئی نہیں ویکھ رہا، پردے بھی سٹ دیو تے کنڈی بھی لا دیو، ہن کسی نے کوئی نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے الا هو رابعهم، تمہارے ساتھ چوتھا میں ہوں،
تمہارے ساتھ ہے، ولا خمسۃ تم 5 بیٹھے ہو، کوئی نہیں، کسی نے کوئی پتہ کوئی نہیں۔ وہ کہتا ہے الا هو سادسہم، چھٹا میں تمہارے ساتھ ہوں، ولا ادنی من ذلک، 4 ہو جاؤ، 3 ہو جاؤ، 2 ہو جاؤ، اکیلے ہو جاؤ، الا وهو معهم ولا اکثر، 1 ہو یا 1000 ہو، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے، میں ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نہیں نظر آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نہیں نظر آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نہیں نظر آ رہا، اوپر دیکھ رہا ہوں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، اور میرا رب کہتا ہے یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء۔ سوچو تو صحیح، رب کیسا رب ہے۔ کہتا ہے میرے بندو، اندھیری رات ہو، بادلوں بھری رات ہو برطانیہ کے، گلاسگو کے پہاڑ ہوں ڈھکے ہوئے گھاس سے، اور اس کے نیچے ایک چیونٹی چل رہی ہو، ایک تو نہیں چل رہی، کروڑوں اربوں خربوں چل رہی ہیں، اللہ کا دعویٰ سنو کہ کیڑی نو ویکھ رہا ہے یا پہاڑ نو ویکھ رہا ہے یا چٹان نو ویکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ، کالی رات، کالا پہاڑ، کالی چونٹی، اس کے حقیر ٹانگوں سے جو لکیر پتھر پہ پڑ رہی ہے، تیرا رب وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو شراب بیچنے والے کو نہیں دیکھ رہا، زنا کرنے والے کو نہیں دیکھ رہا، سود کھانے والے کو نہیں دیکھ رہا، ماں باپ کے نافرمان کو نہیں دیکھ رہا، جو چونٹی کے ٹانگوں سے بننے والی لکیر عرشوں پہ دے، اور ایک چونٹی تو نہیں چل رہی، ارب چونٹیاں چل رہی ہیں، اور میرا رب ایسی نظر ہے، احاط بصرہ بجمیع المرئیات، ساری کائنات، مشرق مغرب، للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، رب المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، رب المشرقین و رب المغربین، مشرق مغربین مشرقین، سب کچھ اللہ۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، مشارق بھی اللہ کے، مغارب بھی اللہ کے۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ ایک ذہن بناتا ہے کہ یہ سب اس شہنشاہ کی بادشاہی ہے، اور میں اور آپ، کیا کمال ہے، سپرم جس سے میں اور آپ بنے ہیں، وہ اس کا قد کتنا ہوتا ہے؟ ایڈا لمبا ہوتا ہے، 1 ملی میٹر کا 20واں حصہ، 1/20 ملی میٹر نظر نہیں آتا، شیشہ رکھنا پڑے گا، دوربین رکھنی پڑے گی، پھر نظر آتا ہے۔ اس سے 6 فٹ کا انسان بناتا ہے۔ اسے قوم عاد کو بنایا جو 50 ہاتھ لمبے قد کے تھے۔ اتنا چھوٹا سپرم، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیرے، اس میں کروڑوں سپرم نکلتے ہیں مرد کے، اور 1 انڈا نکلتا ہے عورت کا اووری سے۔ اس انڈے کا کوڈ ان کروڑوں سپرم میں، 1 سپرم میں وہ کوڈ ہے۔ جب تک یہ انڈا اس سپرم سے نہیں ملے گا جس کا کوڈ اور اس کا کوڈ 1 ہے، حمل نہیں ٹھہرے گا۔ اور کروڑوں سپرم ہیں اور 3 اندھیرے ہیں۔ اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، اگر یہ کام باہر انسان کریں، سائنٹسٹ، 1 نطفہ ٹھہرانے میں 10 سال لگیں گے، 10 سال، اور وہ بھی پتہ نہیں ہے۔ اور میرا اللہ ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں اس انڈے کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ 2 سے لے کر میکسیمم 6 گھنٹے کے اندر ان کروڑوں سپرم میں اپنا ساتھی ڈھونڈ لیتا ہے اور اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔
پھر اللہ چاہتا ہے تو اس سے وجود دیتا ہے، چاہتا ہے تو ضائع کر دیتا ہے، اور سب سے پہلے دل بنتا ہے، عجیب بات، اور دل دھڑکنے لگتا ہے۔ اور یہ ساری دنیا کے اللہ کو نہ ماننے والے آج تک نہیں سمجھ سکے کہ یہ زندگی کیسے شروع ہو جاتی۔ ہمیں تو پتہ ہے کہ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈالتا ہے، لیکن ان کو تو نہیں پتہ۔ وہ کہتے ہیں زندگی کیسے شروع ہوتی، یہ دل کیوں دھڑکتا ہے۔ اور 3 اندھیروں میں روشنی میں ٹوٹل 7 رنگ ہیں، ٹوٹل 7۔ ان 7 رنگوں کو کس طرح ملاتا ہے کہ 7 ارب انسان ہیں، کسی کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا۔ کیا عجیب بات ہے۔ اور 3 اندھیروں میں کسی کی آنکھ کا رنگ دوسرے کی آنکھ سے نہیں ملتا۔ جوڑے پیدا ہوتے ہیں، میری اپنی بیٹیاں 2 بیٹیاں جوڑواں تھیں، ماشاءاللہ آپ تو بچوں والی ہیں، نہیں ملتا۔ یہ جس ساؤنڈ باکس سے میں بول رہا ہوں سب کا ایک جیسا، سب کا، لیکن اس سے جو آواز نکلتی ہے وہ الگ کیوں ہوتی ہے؟ آپ فون پہ ہیلو سنتے ہیں اور کہتے ہیں طارق جمیل بول رہے ہو، تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس کی آواز سے۔ اندھیرے میں آ رہا ہے، اندھیرے میں، اور آپ اندھیرے میں دیکھ کہتے ہیں یہ تو ماجد آ رہا ہے۔ چال ایک نہیں، 2 پاؤں سے چلتا ہے، چال ایک نہیں، ایک ساؤنڈ باکس ہے، آواز ایک نہیں، 10 انگلیاں ہیں، اس پہ لکیریں ہیں۔ 1890 میں یہ علم دریافت ہوا کہ یہ لکیریں کسی انسان کی دوسرے سے نہیں ملتی۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، یہ کہتے ہیں کون ہماری ہڈیوں کو زندہ کرے گا، مر گئے، مٹی ہو گئے، گل مک گئی۔ تو میرا رب کہتا ہے بلا قادرین، میری قدرت دیکھنا قیامت کے دن، الا ان نسوی بنانا، یہ تیری انگلی کے پورے کی لکیریں بھی تجھے واپس کر کے دوں۔ کتنے مرے پڑے ہیں، کتنے ہم میں بھی ایک دن کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا، آگے پیچھے اور بھی آ رہے ہیں، اور یہ لکیریں کسی کے ساتھ نہ ملیں۔ یہ کیا قدرت ہے میرے رب کی، کیا شہنشاہی ہے میرے رب کی۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا۔ امتحان ہے، پیپر ہے، اور 1 سال زندگی کا ہم سے گردش ایام نے چرا لیا۔ دیکھو 10 پاؤنڈ گر جائیں تو اٹھاتے ہو، 100 پاؤنڈ چوری ہو جائیں تو کہتے ہیں یہ میرے 100 پاؤنڈ کس نے نکال لی۔ 365 دن میرے چرا لیے گردش ایام نے، مجھ سے 1 سال چھین لیا میری زندگی کا۔ ٹائم اللہ کی وہ نعمت ہے جس کو آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا کہ یہ بنتا کیسے ہے، یہ گزرتا کیسے ہے، یہ ہے کیا چیز۔ اللہ نے ہمیں اپنی ذات کے بارے میں کہا لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، نہ میں ٹائم کے اندر ہوں نہ میں کائنات کے اندر ہوں، کائنات سے بھی باہر ہوں، ٹائم سے بھی باہر ہوں، لیکن میری زندگی سے 70 سال ٹائم نے چرا لیے۔ 7 سال کی زندگی لگتی ہے جیسے وہ سامنے کھڑی میں دیکھ رہا ہوں، آج میں 70 کدھر گیا؟ ماضی کا کوئی 1 سیکنڈ واپس لا سکتے ہو؟ اس لیے اللہ نے کہا زندگی دھوکہ ہے، جو 1 سیکنڈ گزرا ہے واپس آ سکتا ہے۔ اب 1 پاؤنڈ کے لیے کتنے ڈبل جابیں کرتے ہو، اور یہ ٹائم جس میں اللہ کو راضی کرنا ہے یہ کیسے ضائع ہو رہا ہے؟ 1 لمحہ کائنات کے سارے سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے اگر وہ اللہ کی یاد میں گزر گیا، اور 1 لمحہ جو گناہوں میں گزرا وہ وبال ہے قیامت کے دن ہمارے لیے، ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ وزن ہے ہمارے سروں کے اوپر۔
تو بھائیو یہ وقت کے گھڑی کی ٹک 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 ایسے کلہاڑی کی طرح میرے جسم پہ پڑتی ہے اور میرے اندر سے میری زندگی کو نکال لیتی ہے، وہ چھین لیتی ہے، اور میں نہ چاہنے کے باوجود لٹتا جاتا ہوں حتیٰ کہ آخر میں لٹ کے مر جاتا ہوں، اور طارق جمیل کا نام نہیں رہتا روح کے نکلتے ہی، ڈیڈ باڈی، میت۔ ہمارا سرائیکی علاقہ ہے، ہم کہتے ہیں منجی چاؤ، منجی چارپائی کو کہتے ہیں منجی چاؤ، اولاد کہتی ہے منجی چاؤ، کوئی نہیں کہتے مولانا طارق جمیل نو چاؤ، بیٹے نہیں کہیں گے مولانا طارق جمیل دی نو چاؤ، کہیں گے میت اٹھاؤ، منجی اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی، تسی کہو گے ڈیڈ باڈی آ گئی، میت آ گئی، جنازہ آ گیا، ایک لمحے میں نام اتر جاتا ہے۔ اس زندگی میں تم اپنے رب کو ناراض کرو، کیا کمایا آپ نے یا میں نے؟ اگر میں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور مجھے موت آ گئی تو مجھ سے بڑا ناکام کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے سامنے جھکو۔ یہ مہینہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ہے، آپ یہاں رہتے ہیں، ساری کتابوں میں ان کا ذکر ہے، لیکن جیسے قرآن نے ذکر کیا ہے وہ کسی نے بھی ایسا ذکر نہیں کیا، اور جیسے قرآن ہمارے پاس محفوظ ہے ایسے کوئی کتاب محفوظ نہیں۔ پہلے سپارے میں دوسرے تیسرے رکوع میں ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، چیلنج ہے، 1446 سال سے ایسے جھنڈا لہرا رہا ہے، اگر تمہیں شک ہے جو میں نے اپنے بندے پہ اتارا ہے کہ اے اللہ کا کلام نہیں ہے، فاتو بصورت من مثلہ، ایک صورت تو بنا دو، انا آتینا 3 سطریں ہیں، اس جیسی صورت بنا دو ایک، ان کنتم صادقین، سچے ہو تو لاؤ۔ اس چیلنج کو آج تک کوئی نہیں قبول کر سکا، کوئی نہیں توڑ سکا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، سبحان اللہ۔ اور قرآن پڑھا کرو، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کی قسم قرآن نہیں پڑھا تو جانور ہیں ہم۔ قرآن تو بتاتا ہے کہ زندگی ہے کیا، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ پاؤنڈ پہ پاؤنڈ اکٹھے کرتے جانا، یہ کیا زندگی ہے؟ کماؤ، اللہ کون سا روکتا ہے؟ حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، سچ بولو، غلط نہ بولو، صحیح کرو، غلط نہ کرو، حرام چیزوں کے کام نہ کرو، حلال چیزوں کے کام کرو۔ اللہ تو کہتا ہے کماؤ، اس پر بھی اجر ہے۔ تو اللہ کہتا ہے لاؤ، ایک صورت لاؤ، فاتو بصورت من مثلہ ان کنتم صادقین، نہیں لا سکتے۔ پھر دوسرا چیلنج، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، سارے انسان جنات کٹھے ہو جاؤ اور ایک سطر اس کے برابر لا کے دکھا دو، نہیں لا سکو گے۔ آج تک کوئی نہیں لا سکا۔ تو قرآن محفوظ ہے زیر زبر کے ساتھ، اس کی کوئی چیز کو نہ کوئی نکال سکتا ہے نہ کوئی ڈال سکتا ہے۔ یہ اس طرح اللہ کا اس کے اوپر پہرا ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جو بغیر سمجھے یاد ہو جاتی۔ مجھے شوق تھا، کالج میں تو مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا، تو وہ سارا آوارہ گردی میں گزر گیا۔ جب اللہ مجھے دین میں لایا تو مجھے شوق ہوا پڑھنے کا، تو میں کتابیں یاد کرتا تھا، صرف پڑھتا نہیں تھا، یاد کرتا تھا۔ مجھے اپنی کتابیں سینے میں محفوظ، لیکن جو سمجھ میں نہیں آتے تھے اس کو میں چھوڑ دیتا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی تو یاد کیا کروں؟ تو ہمارا بچہ پنجابی کا، گجراتی کا، انڈیا کا، پاکستان کا، ساری دنیا کا، عربوں کے سوا، اس کو تو پتہ ہی نہیں میں کیا یاد کر رہا ہوں، وہ سارا یاد کر جاتا ہے اور بغیر غلطی کے سارا سنا دیتا۔ راون جب میں پڑھتا تھا تو حفظ کا بھی شعبہ تھا، تو حافظ اس وقت اس کو استاد مانتے تھے جب وہ صبح سے لے کر عشاء تک 30 سپارے سناتا تھا اور کوئی غلطی نہیں کرتا تھا، تب اس کو
ڈگری دی جاتی تھی حافظ کی۔ ہے کوئی دنیا میں ایسی کتاب کہ ایک بچہ یعلمون تعلمون یعقلون یتفکرون کچھ پتہ کوئی نہیں، بغیر غلطی کے 30 سپارے سنا دے؟ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو میرا اللہ اپنی قدرت نے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں دکھاتا ہے۔ ہمارے لیے سارے نبی محترم ہیں۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام پہ اٹک گئے کہ آگے کوئی بھی نہیں، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پہ اٹک گئے، آگے کوئی بھی نہیں۔ اللہ کے فضل سے آمن الرسول ما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ۔ ہم سارے رسولوں پر ایمان لائے، ایک کا بھی انکار کریں گے تو اسلام سے نکل جائیں گے۔ میرے رب نے کیا قدرت دکھائی، کس طرح وہ کسی چیز کا بھی محتاج نہیں ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم کا قصہ یاد کرو، جب وہ ایک کمرے میں بند تھی اور دروازہ باہر سے بند تھا، چوبارہ سا تھا، اور اس پر سیڑھی زکریا علیہ السلام لگا کے اوپر جایا کرتے تھے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جبریل انسانی شکل میں آ گئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ، میں نیک عورت ہوں، تم میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ کَإِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، انسان نہیں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ آپ کو بیٹا دینے لگا ہے۔ بیٹا دو طرح سے ہوتا ہے نا، چلیے دو طرح سے، ایک نکاح ہے حلال، ایک زنا ہے حرام۔ تو وہ کہنے لگی انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری شادی نہیں ہوئی، ولم اکو بغیہ، میں غلط عورت نہیں ہوں، تو مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ قال کذالک، قال ربک هو علی ہین، کہ مریم یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تیرے رب کے لیے۔ اب وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی، تو اور آگے گئے، وہ اور پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ ہن پیچھا تھا جاؤ کوئی نہیں، تو وہاں کھڑی تھر تھر کانپ رہی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ یہاں سے پکڑا، سیدھے ہاتھ کے بازو کی جو آستین تھی، یہاں سے، باڈی کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں سے پکڑ کے دور سے کیا۔ اس پھونک اور حمل میں کیا جوڑ ہے؟ اسی وقت فحملتہ، اسی وقت 9 مہینے کا بچہ ماں کے پیٹ میں تیار ہو گیا۔ یہ اللہ ہے۔ جو پچھلی کتابیں ہیں جو بچی ہوئی ہیں لوگ پاس، یہود و نصارہ کے پاس، اس میں ہے ان کو حمل ٹھہرا اور 9 مہینے انہوں نے حمل کو اٹھایا اور پھر بچہ ہوا۔ میرا اور آپ کا رب کا دیا ہوا قرآن کہتا ہے فَحَمَلَتْهُ، عربی وہ زبان ہے جس کے حرفوں کا بھی مطلب ہے، الف با تا کا بھی مطلب ہے، فا کا مطلب ہے فوراً حمل ہو گیا پورا۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر فا کا مطلب ہے فوراً بھاگی دور جگہ۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، پھر درد ذی شروع ہوا، سبحان اللہ۔ فَحَمَلَتْ، فَانْتَبَذَتْ، فَأَجَاءَهَا، فا بتا رہا ہے کہ یہ سب آنن فانن ہو رہا تھا۔ اِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کی ٹیک لگائی اور بچہ پیدا ہو گیا۔ وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں پہلے مر جاتی اور لوگ مجھے بھلا دیتے۔ تو
تو فناداہا من تحتہا، اب جبریل سامنے نہیں آئے، اب بے پردگی تھی تو پیچھے سے آواز دی، لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، ڈر نہیں، یہ دیکھ، جبریل نے پر مارا، چشمہ نکل آیا، کہ دیکھیے یہ چشمہ نکل آیا ہے۔ پھر کہا حزی الیک بجذع النخلہ، وہ جو کھجور تھی نا اس کے اوپر سے شاخیں کٹی ہوئی تھیں، کھجور واحد درخت ہے، اوپر سے کاٹ دو مر جاتا ہے، باقی درختوں کو اوپر سے کاٹو دائیں بائیں سے شاخیں نکل آتی ہیں۔ میں آبائی طور پہ ذمہ دار ہوں تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے سارا تماشا۔ تو کہنے لگے جبریل اس کو ہلا، تو مریم علیہ السلام نے اس کھجور کے خشک تنے کو ایسے ایسے ہلایا۔ ایک عورت کتنا ہلا سکتی ہے؟ تو ساقط علیک رطبا جنیا، اوپر سے تر کھجوریں گرنے لگی، ڈھیر لگ گیا۔ پھر جبریل کی آواز آئی، کلی واشربی، مریم کھا پی، وقرری عینا، اطمینان رکھ، اور اس کو لے جا شہر۔ کہا شہر کیسے جاؤں گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کہا تم کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، بھائی میرا روزہ ہے، میں آج بات نہیں کر سکتی۔ دیکھو کتنی اللہ کے محبوب کی تو فعل ہم پہ کرم ہوا۔ بنی اسرائیل کا روزہ ایسا تھا کہ بولنا بھی بند تھا ان کا، اگر وہ سچ بھی بولتے تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا، تو اسی ماشاءاللہ جھوٹ بھی بولے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ کھامن ڈالی ٹوٹے گا، ویسے نہیں ٹوٹ، نہیں تو پاکستان تک زیادہ روزہ رہ ہی نہیں سکتا، بھرا پیا پاکستان جھوٹ نہ۔ ماشاءاللہ جتھے جتھے گئے نا اتھے بھی نئے بوٹے گڑ دیتے ہیں۔ تو تم کہنا میرا روزہ ہے، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، بچہ اٹھایا ہوا اور شہر میں آئیں، ایک دم شور مچ گیا، وہ سارا شہر کٹھا ہوگا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، مریم یہ کیا منہ کالا کیا ہے؟ اور انہوں نے جو تانے دیے نا، سبحان اللہ، 3 نسبتیں ہوتی ہیں، باپ، ماں، بھائی، عورت کے لیے یہ 3 نسبتیں حفاظت کے لیے ہوتی ہیں۔ تو یا اخت ہارون، بھائی کا تانا دیا، اے ہارون کی بہن، تیرا بھائی تو بہت نیک ہے، تو نے یہ کیا کیا؟ ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ بھی بہت نیک ہے، تو نے یہ کیا کیا؟ وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی بہت نیک ہے، تو نے یہ کیا کیا؟ سبحان اللہ، ایسے تیر چلائے تانے کے کہ بھائی کی طرف سے تانا، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے۔ فاشارت الیہ، انہوں نے پہلے ایسے کیا، مجھے دیکھو، ایسے کیا، یعنی میرا روزہ ہے، پھر ایسے کیا، تو ان کو اور غصہ چڑھا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے بے وقوف، تجھے اتنا بھی نہیں عقل کہ اپنے گناہ کو چھپا کر جو کہہ دے میرا نکاح ہوا ہے، یہ بچہ بولے گا؟ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز گونجی اور پورے شہر میں پھیل گئی، صرف وہاں نہیں، قال انی عبد اللہ، لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، میں کتاب والا ہوں، وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں بابرکت ہوں، میں نبی ہوں، وأوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، اور میرے رب نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ یہ نماز وہ فریضہ ہے جو نبیوں کو براہ راست حکم ہوا، اقم الصلاۃ، میرے حبیب اٹھیے نماز پڑھیے، وأمر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، میرے حبیب اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا فرمائیں اور خود بھی نماز پہ جم جائیں، نماز پہ جم جائیں، پڑھی نہیں گئی، قضا ہو گئی ہے، ڈیوٹی تھی قضا ہو گئی، اچھا چلو بھئی قضا ہو گئی تو قضا پڑھ کے تو سو جاؤ، نماز سر پہ کھڑی ہے تم سو جاؤ، موت آ گئی تو کیا جواب دو گے اللہ؟ اگر کوئی نماز رہ جاتی ہے تو رات کو سونے سے پہلے اس کی قضا دے کے سو جاؤ، تو اللہ اپنے فضل سے قبول بھی کر لے گا، معاف بھی کر دے گا۔ تو بھائیو،
اللہ سے جوڑ بٹھاؤ گے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اگر اللہ سے کٹ گئے تو اللہ کی قسم پیسوں سے، گھروں سے، کاروبار سے زندگی نہیں بنتی۔ زندگی صرف اللہ اس کے رسول کے تعلق سے بنتی ہے، چونکہ زندگی اندر ہے، اندر گاڑی نہیں جاتی، اندر محل نہیں جاتا، سونا چاندی نہیں جاتا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ سائرن ہے عربی زبان میں۔ سائرن کب بجتے ہیں؟ جب کوئی بڑا واقعہ پیش آ گیا تو ایک دم بھم بھم کی آوازیں آتی ہیں، تو اللہ عربی کا سائرن ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اے سنو 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 سنو، جہاں مرضی چلے جاؤ، بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو چین صرف اللہ کی یاد سے ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ تو بھائیو، لا الہ الا اللہ اللہ سے جوڑ بٹھانے کا ہے۔ اللہ سے جوڑ بٹھا لو، جہاں رہنا ہے رہو، مدینے میں رہو یا علاقے دنا کی سلاؤ میں رہو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو۔ اور اللہ کی قسم، اتنا بڑا بادشاہ کہ کل کائنات پہ اس کا حکم چلتا ہے۔ احق من ذکر، اللہ ہمارے نبی اپنے رب کی روزانہ صبح و شام تسبیح پڑھتے ہیں۔ تسبیح کہتے ہیں تعریف کو۔ اللہم انت، الفاظ کے ردم اور اس کی موسیقی پہ غور کرنا، ترجمہ نہیں کروں گا، صرف آپ الفاظ کا حسن محسوس کرنا۔ اللہم انت احق من ذکر و احق من عبد و انصر من ابتغی و ارأف من ملک و اجود من سئل و اوسع من اعطى، انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک، کل شیء ہالک الا وجہک، لن تطاع الا باذنک ولن تعصى الا بعلمک، تطاع فتشکر وتعصى فتغفر، اقرب شہید وادنى حفیظ، حلت دون النفوس، اخذت بالنواصی، كتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، الدين ما شرعت والأمر ما قضيت، الخلق خلقك والعبد عبدك، أنت الله الرؤوف الرحيم۔ کوئی مزہ آیا الفاظ؟ کیا موسیقی ہے اور کیا ردم ہے! یہ فصاحت صرف نبی میں ہو سکتی۔ جب ہمارے نبی مدینہ پہنچے قبا، تو جمعے کے دن مدینہ چلے، راستے میں جمعے کا وقت ہو گیا تو آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی۔ عبداللہ بن سلام، یہودی بنو قینقاع کے، یہود کے عالم، وہ آئے دیکھنے کہ یہ وہی ہے جس کا ہم پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور ہے۔ جب چہرے کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ میں نے کہا وہی ہے، لیکن میں پہلے اس کی بات سن لوں۔ تو آپ نے ایک جملہ بولا، آپ نے کیا کہا؟ کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ، نماز پڑھو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو اور جنت میں چلے جاؤ۔ اب میں اس کی عربی پڑھتا ہوں۔ آپ نے کہا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنت بالسلام۔ سبحان اللہ، کیا حسن ہے! کہنے لگے یہ حسن صرف نبی کی زبان سے نکل سکتا ہے اور کوئی ایسا حسین بول نہیں بول سکتا، اور کلمہ پڑھ لیا۔ اور ترجمے میں تو کوئی بھی ایسی کشش کی بات نہیں ہے، لیکن جس زبان میں، عربی میں جو میرے نبی نے فرمایا افش السلام، سلام پھیلاؤ،
وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ اور کھانے کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ اور راتوں کو تہجد پڑھو، وَالنَّاسُ نِیَامٌ جب لوگ سو رہے ہوں، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو بھائیو، اللہ اتنا بڑا شہنشاہ اور اسے منانا سب سے آسان۔ دنیا کے بادشاہوں کو منانے کے لیے ایمان بیچنا پڑتا ہے، غیرت کو بیچنا پڑتا ہے، ضمیر کو ذبح کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر ان سے تعلق بنتے ہیں۔ اور اللہ سبحان اللہ ساری زندگی گناہوں میں گزار کے ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ آ گیا ہوں معاف کر دے، تو اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کر دے، دوستی لگائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی، آپ لوگوں نے کہا جی دعا کرو، تو آپ 70,000 اپنی قوم کو لے کر نکلے اور بارش کی نماز پڑھی اور دعا کی، تو دھوپ تیز ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ ہم نے تو بارش مانگی، تو نے دھوپ تیز کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ یہ تیری قوم میں ایک آدمی ہے پچھلے 40 سال سے ایک کام مجھے راضی کرنے کا نہیں کیا، جب تک وہ کھڑا ہے بارش نہیں ہوگی، اسے کہو یہاں سے دفع ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، تو اب وہ کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، انہوں پتہ تو لگ گیا کہ میں ہی ہوں، لیکن وہ کھڑا رہا کہ شاید کوئی میرے یا اور بھی ہوگے۔ جب کوئی بھی نہیں نکلا تو کہنے لگا کہ لو خرجت ففضحت نفسی، اگر میں باہر نکل آؤں تو ذلیل ہو جاؤں، ولو مکثت منع المطر، اور اگر میں کھڑا رہوں تو بارش بند ہو، کیا کروں؟ تو اب اس کو خیال آیا میں توبہ کروں۔ اب یہ توبہ نمبر 1 نہیں ہے، یہ توبہ عزت بچانے کے لیے۔ خیال میں آ رہی میری بات؟ ایک توبہ ہے یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا ہوں، میں تیری محبت میں توبہ کرتا ہوں۔ ایک ہے کہ میں بے عزت ہونے لگا ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ تو کوئی ہاں ہوں تو کرو، چلو شکر۔ اب وہ سمجھ میں، اب اس بات سمجھ میں آ رہی کہ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے، نہ کہ اللہ کی محبت میں، کہتا ہے یا اللہ عصیتک 40 سنة فامہلتنی، یا اللہ 40 سال تیری نافرمانی کی اور تو مجھے چھپاتا رہا، جئتک تائبا فاقبلنی، میں توبہ کرتا ہوں، میری عزت رکھ لے۔ جیسے کہتے ہیں میرے ککھ رکھ لے، پنجابی میں کہتے ہیں میرے ککھ رکھ لے، میری عزت رکھ لے۔ گھٹا اٹھی اور بارش شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ بندہ تو کوئی نکلیا نہیں تو بارش کیوں میں ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ کتنے سال کی نافرمانی ہے؟ بولو، منہ سے بولو۔ کیسی نافرمانی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا رک گئی؟ پہلے نبی، پہلے رسول جن پہ کتاب اتری، اور پہلے رسول جن سے ہم کلامی اللہ نے کی، اتنے بڑے رسول کی دعا رک گئی تو کتنے کو اس کے گناہ ہوں گے اور کیسے ہوں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ بندہ تو کوئی نکلیا نہیں، بارش کیوں میں ہو گئی؟ اللہ نے کہا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی طفیل کر دی۔ اتنی جلدی کوئی صلح کرتا ہے؟ ماں صلح کرتی اتنی جلدی؟ باپ بھائی، اور ماشاءاللہ یورپ کی بیویاں تارے بھی کھا دیون تانوں، راضی ہو کے بھی تارے بھی کھا دیون تے ناراض ہو جاون تو پھر تو تھوڑا بستر ہی گول ہو جاوے۔ اب موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ وہ کیسے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ وہ کوئی اتنی جلدی صلح کرتا ہے؟ اتنا بڑا شہنشاہ کو اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔
اللہ اکبر۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ۔ وہ کہنے لگا بخن بخ بخن بخن۔ اس کا پنجابی میں اصل ترجمہ ہے، کہتا موجاں ہو گئیاں موجاں، موجاں ہو گئیاں موجاں۔ تو آپ نے اس کو حیران ہو کے دیکھا کہ ما یحملک علی قولک بخن بخ، تو کس بات پہ کہہ رہا ہے موجاں ہو گئیاں موجاں؟ کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، یا رسول اللہ آپ کا رب بڑا سخی ہے، پکڑے گا نا پھر بھی معاف کر کے چھوڑ دے گا، لہذا موجاں ہو گئیاں موجاں ہو گئی۔ تو ان الکریم اذا قدر عفا، وہ تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ گئی میدان محشر میں، اللہ تعالیٰ کہے گا ایک نیکی لے آ، جنت میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک یعنی جیسے ایک پاؤنڈ کے پیچھے محنت کرتے ہو نا، اس دن ایک ایک نیکی کی قدر آئے گی۔ یہ تو زیرو ہو جائیں گے، موت ادھر موت آئی ادھر زیرو، ہر شاید زیرو ہو گئی۔ تو وہ کہے گا چلو ہیکتا لب بھی جائے گی، ماں باپ بھائی بیوی بچے سب انکاری ہو جائیں گے۔ تو وہ کہے گا ہائے، جو وہ کہے گا زور سے ہائے، تو ایک آدمی اس کی سن لے گا ہائے، وہ کہے گا بھائی کیا ہوا خیر؟ ایک نیکی سے مار کھا گیا، نہیں ملی، اب دوزخ میں جانا پڑے گا۔ کہنے لگا مبارک ہو، خوش ہو جا۔ کہا کیا؟ کہا میں نیکی دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو کیسے دیتا ہے؟ مجھے تو ماں نے نہیں دی۔ وہ کہنے لگا میرے پاس ہے ہی ایک، ہوئے تامی لتر نہ ہوئے تامی لتر، تو لہذا میں تو کوئی فرق نہیں پامدا، تو لے جا، تو تو جنت جا۔ تو وہ بھاگا بھاگا آئے گا، یا اللہ میرا کام بن گیا، میرا کام بن گیا۔ اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہیں گے کیسے بن گیا؟ کہ اللہ ایک آدمی کہتا میں نیکی دیتا ہوں، کہا اس کو بھی بلا، وہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اس کو نیکی دیتے ہیں؟ کہ جی۔ کہ کیوں؟ کہ اللہ میرے پاس ایک ہے، میرے تو کسی کام کی نہیں، تو اس کا بھلا ہو جائے، دوزخ سے بچ جائے۔ تو اللہ کہیں گے اچھا تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے؟ مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، جا تیری اس سخاوت پر تو بھی جنت میں جا، یہ بھی جنت میں جا۔ ایسے کریم اللہ سے تو واسطہ ہے، لیکن وہ تھوڑا حیا تو ہو، کچھ آنکھیں شرمائے تو منہ کھاوے تھے آنکھ شرماوے، کچھ اللہ کا خیال تو ہو کہ جب اللہ نے ایک چیز سے روکا ہے تو پھر اس کو کرنا وہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، جب کفر اور شرک معاف کر دیتا ہے توبہ پر تو باقی کیا چیز ہے؟ پہلا کام ہے توبہ کرو، کبیرہ گناہوں سے، نافرمانی سے، جھوٹ سے، بد اخلاقی سے۔ اگر آپ یہاں رہتے ہو اپنے والدین کے ساتھ تو ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ تیرا جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، خدمت کرو گے تو کھل جائے گا، اسے دکھ دو گے تو کبھی نہ کھلے گا، محروم ہو جاؤ گے۔ اور ماں کے قدموں تلے ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میں جہاد کر لے آیا ہوں۔ آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی زندہ ہے۔ کہ جا اس کی خدمت کر، اس کے پاؤں تلے جنت ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت دکھائی۔ ایک شخص آیا، خراسان افغانستان میں ہے، وہاں سے اس نے ماں کو کمر پہ بٹھایا اور پیدل چلتا ہوا مکے پہنچا۔ کیڈا فاصلہ ہے، وہاں ماں کو حج کرایا۔ مکے سے عرفات 15 میل ہے، کلومیٹر نہیں، 15 میل پیدل گیا، سارا حج کرایا۔ خراسان سے ہزاروں کلومیٹر بنتے ہیں۔ تو عبید اللہ بن عمیر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا جی میں نے ماں کو اس طرح کمر پہ اٹھایا، خراسان سے سارا حج کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو انہوں نے فرمایا ولا طلقۃ واحدہ۔ طلقہ کیسے کہتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کو دردیں لگتی ہیں، ایک درد کی لہر آتی ہے،
اور وہ عورت چیختی ہے، چلاتی ہے، پھر وہ لہر ہٹ جاتی ہے، پھر دوسری لہر آتی ہے، ایسے کتنی لہریں آتی ہیں۔ اس ایک لہر کو عربی میں طلقہ کہتے ہیں، طلقہ۔ عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ارے پیارے، ابھی تو تیری ماں نے تجھے پیدا کرتے ہوئے جو درد کی لہریں برداشت کی تھیں، اس میں سے ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ ایک لہر، ایک لہر۔ اگر آپ کے یہاں ہیں، اپنی جنت بناؤ، ان کی دعا لو، بد دعا نہ لو۔ ایک صحابی جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کُلًّا وعد اللہ الحسنی، میرے نبی تیرے سب صحابہ کے لیے جنت ہے، بیوی نے پیغام بھیجا کہ علقمہ ان کا نام تھا، موت طاری ہے اور کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، آپ تیزی سے آئے۔ کلمہ پڑھوانے والا نبی جس کو کہا جا رہا ہے صحابی، اب نے کہا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، کہ یا رسول اللہ ادا نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر، کہلوانے والے دو جہان کے سردار، اور کہلوایا جا رہا ہے صحابی سے۔ سارے اولیاء ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں، کہ یہ نہیں پڑھا جا رہا۔ آپ نے فوراً کہا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہ جی ماں زندہ ہے۔ آپ نے پوچھا ناراض ہے کہ راضی ہے؟ کہ جی ناراض ہے۔ آپ نے پیغام بھیجا علقمہ کی ماں، میں آ جاؤں، بات کرنی ہے آپ سے۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں خود آتی ہوں۔ وہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کے دوسری جگہ رہ رہی تھی، اسے اتنا لا تعلق ہو گئی کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ مر رہا ہے۔ جب وہ آئی، اس نے وہاں منظر دیکھا تو آپ نے کہا علقمہ کی ماں تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ کہ جی ناراض ہو۔ کیا ناراضگی ہے؟ دھیان نال سنیں گے کہ یا رسول اللہ بہت نیک ہے، راتوں کو تہجد پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں، مجھے صرف یہ گلہ ہے جب مجھ سے بات کرتا ہے تو بدتمیز ہو کے کرتا ہے، سخت لہجے میں بات کرتا ہے، کیونکہ ماؤں کا دل شیشے سے بھی زیادہ نازک ہوتا ہے، تو اولاد کا سخت بول وہ لکیریں نہیں ڈالتا، وہ اس کو کرچی کرچی کر دیتا ہے کہ یا رسول اللہ بدتمیز ہو کے بات کرتا ہے، تو اس سے میرا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ آپ نے کہا اسے معاف کر دو، کہ میرا دل نہیں کرتا۔ تو آپ نے کہا اگر میں اس کو آگ میں جلاؤں تو سفارش کرو؟ کہنے گے یہ تو میں نہیں دیکھ سکتی کہ آگ میں جلے، کہ اگر تو نے معاف نہ کیا اور یہ مر رہا ہے تو یہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اسے اللہ کی آگ جلائے گی۔ کہنے لگے نہیں 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 یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ جب اس نے کہا میں معاف کرتی ہوں، آپ نے کہا کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کی جان نکل گئی۔ ماں اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر وہ دکھی ہے تو صحابی سے بھی کلمہ چھین لیا جائے گا۔ اگر میرے نبی بیچ میں نہ پڑھتے تو مرے گئے تھے وہ۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر آپ نے خود ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے دفن میں شریک ہوئے، اور مجمع کھڑا تھا تو آپ نے ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا سنو ایھا الناس، سنو، جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا۔ اگر ماں باپ ہیں ان کی دعا لے لو، اگر وہ چلے گئے ہیں تو ان کے لیے روزانہ کچھ پڑھا کرو، کچھ صدقہ دو، کوئی قرآن پڑھو، کوئی نفل پڑھو۔ اگر یہیں دفن ہیں ان کی قبروں پہ جاؤ، وہاں جا کے بیٹھ کے قرآن پڑھو، ان کو راحت ملے گی، سکون ملے گا۔ بھی بچوں کے ساتھ ہو، اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالو، اپنی بیوی کے لیے ٹائم نکالو۔ سب سے زیادہ آپ کی محبت کی حقدار آپ کی بیوی ہے، اور بیوی کے لیے خامند ہے۔ یہ اتنا بڑا رشتہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا
قیامت کے دن جو یہ چاہتا ہے کہ میرے سب سے زیادہ قریب ہو، ذرا توجہ، آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری مجلس میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور بیوی کے ساتھ سلوک اچھا ہوگا۔ اور صرف اچھا نہیں کہا، الطف کا مطلب ہوتا ہے انتہائی اعلیٰ سلوک، انتہائی اعلیٰ سلوک۔ یہ آپ کی جنت کا راستہ ہے۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، کہا مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں، مجھے میرے اللہ نے کہا یہاں شادی کرو، میں نے کی، زندگی سمجھانے کے لیے۔ سب سے مشکل دین خامد اور بیوی کا ہے، سارے رشتے باقی نبھانے آسان ہیں، خامد اور بیوی کا رشتہ نبھے اس میں مجاہدہ ہوتا ہے، اس میں جان لگتی ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے۔ اور بلندیوں پر چڑھنا ہو تو ایسے کر کے چڑھتے ہو یا ایسے کر کے چڑھتے ہو؟ ہاں تو اسی پہاڑ سے چڑھن لگ گئے ہو، مثال دے رہے ہیں، پہاڑ سے چڑھ دی باری این چڑھو گے، کن دے باہر پچھا جاؤ گے، اب یوں چڑھو گے ایسے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں بڑا بننا ہے تو لوگوں کے آگے جھک جاؤ، وہ تمہیں بڑا بنا دے گا، اور اپنے نبی کی زندگی کو سینے سے لگا۔ عرب میں عیب تھا یہ کہنا کہ مجھے بیوی سے عشق ہے، محبت ہے، یہ عیب تھا۔ اور گرل فرینڈ یہ ایک بہت بڑا ذوق اور شوق اور شاعری تھی، اور ہزاروں کتابیں لکھی پڑی ہیں معشوقہ کے اشعار پر۔ اس ماحول میں ایک شخص آ کر میرے نبی سے کہتا ہے، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ مجلس ہے اور بیوی کے بارے میں کہنا کہ مجھے محبت ہے بیوی سے، وہ تو رن مرید ہو گیا، تو رن مرید ہو گیا۔ آپ نے زور سے کہا عائشہ سے، سارا مجمع ہل گیا، وہ پوچھنے والا ہل گیا، اس نے کہا نہیں 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 یا رسول اللہ میرا یہ مطلب نہیں ہے، میرا مطلب ہے مردوں میں کون زیادہ پیارا۔ انہوں گل اندر گئی نہیں ہو دے، اس کا کہی کی بن۔ اب میرے نبی نے کہنا تھا ابو بکر سے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اس کے ایکشن سے پتہ چل گیا کہ اندر گالے دے بڑی نہیں، تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے، ابو بکر بھی کہہ سکتے تھے، نہیں، عائشہ کے ابا سے۔ یہ زندگی میرے نبی نے ہمیں سمجھائی ہے۔ آپ اپنے گھر میں، خیر یہ تو تم ماشاءاللہ ساری کرتے ہو، جھاڑو بھی دیتے ہو، بانڈے بھی دھوتے ہو، یہ تو ہمارے طرف ہے کہ ہمیں پرانی بات ہے، ایک دوست نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا، وہ عجیب سی تھی، میں نے تو پہلی دفعہ دیکھی، تو میں نے کہا یار کیڑی گڈی؟ کہا جی اس کو یہ مے بیک ٹھیک کہا میں نے، ہاں یہ مے بیک ہے۔ میں نے کہا اچھا کتنے کی ہے؟ کہنے لگا نہیں میں نے نہیں پوچھا، وہ خود کہنے لگا مولانا 3 لاکھ کی خریدی ہے، 3 لاکھ کی۔ میں نے کہا اس کے ٹائر کون دھوتا ہے، پیٹرول کون ڈالتا ہے، اس کے میٹ کون دھوتا ہے؟ تو آگے ہنسنے لگا۔ میں کہا ساڑی سزوکی چنگی ہے، ساڑا ڈرائیور ہوندہ ہے، تیری میں بیک نالو میری سزوکی چنگی، ساڑا کو ڈرائیور ہوندہ ہے۔ وہ تم میں بیک پہ کیا فخر کرتے ہو؟ خود ہی پیٹرول پا رہے ہو، خود ہی ٹائر دھو رہے ہو، خود ہی میٹ دھو رہے ہو، بھانڈے بھی نال دھو رہے ہو۔ یہاں اسیسریز زیادہ ہیں، لائف مشکل ہے، زندگی مشکل۔ مجھے 40 سال ہو گئے یہاں آتے ہوئے، 1982 میں پہلا سفر میرا ہوا تھا، ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور میں ان ملکوں میں تبلیغ کے سلسلے میں، تو میں اندر تک دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری لائف بہت تھکی ہوئی، اسیسریز بہت زیادہ، انصاف، قانون، سب کچھ، لیکن
لائف اچھی ہو، سہولت والی ہو، یہ نہ مالدار کو حاصل ہے نہ غریب کو حاصل ہے، سارے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تو نوکر کا کوئی تصور ہی کوئی نہیں، وہ ہمارے اللہ کا فضل ہے، لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ تو زندگی اچھی نہیں ہے، زندگی تھکی ہوئی ہے۔ میرے نبی نے کہا خادم بھی اللہ کی نعمت ہے، خادم اللہ کی نعمت ہے۔ اور آپ نے نوکروں کے، غلاموں کے باقاعدہ حقوق بتائیں۔ تو اپنی زندگی میں وقت نکالو اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، والدین تو ان کے لیے وقت نکالو، اللہ کے واسطے وقت نکالو۔ اور جب آپ اپنے گھر میں ہو موبائل آف کرو، آپ آئی کانٹیکٹ کے ساتھ بچوں سے بات کرو، بیوی سے بات کرو۔ آپ بات کر رہے ہیں، بیوی کا موبائل بج گیا تو آپ کا سارا موڈ خراب ہو جائے گا۔ بیوی بات کر رہی ہے، تمہارا موبائل بج گیا تو بیوی کا موڈ سارا خراب ہو جائے گا۔ ایک ہمارے فیصل آباد میں ایک ٹیچر پیپر چیک کرتے کرتے رونے لگی، ہمارے بچے وہاں پڑھتے تھے۔ تو اس کے خامن نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے پیپر ایک بچے کا آگے کیا، اس میں سوال تھا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس نے جواب لکھا تھا آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون، اور آگے ڈیٹیل دی تھی اس نے کہ میرے ماں باپ اسمارٹ فون زیادہ دیکھتے ہیں، مجھے کم دیکھتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کیوں رو رہی ہوگا؟ یہ تیرا میرا بیٹا ہے، یہ اس کا پیپر ہے۔ تو اپنے بچوں کو یہ آنکھیں دیا کرو۔ یہ خبیث تو ایسی بلا ٹوائلٹ بھی بیٹھ کے سنتے بیٹھے ہوں گے۔ ہمارے جو شیخ پتر ہیں وہ سودے بھی ٹوائلٹ ہی کر دیں، بھائی جڑا کام کرن گیا وہ کر، وہ سودیاں تے لگے ہوں گے، چکا دیو، اٹھا دیو، لے لو، دے لو، پھڑ لو، دے دیو۔ زندگی گزارو، اچھی گزارو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں، جو روز روشن کی طرح عیاں ہیں، اور جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر بے وفائی کی تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ میں جب جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی، جو میرے آگے آگے چلے گی۔ نہ وہ قریشی ہے، نہ وہ ہاشمی ہے، نہ وہ سید ہے، اس کے تو دادے کا نام بھی کسی کتاب میں نہیں رکھا۔ میری سواری کی ایسی لگام پکڑ کے بلال میرے آگے آگے چلے گا، اور جنت کے دروازے پر میں دستک دوں گا، ایسے اندر سے آواز آئے گی کون ہے؟ میں کہوں گا محمد الرسول اللہ، تو ایک دم وہ دروازہ کھلے گا، اور جنت کا فرشتہ کہے گا یا رسول اللہ، اللہ کا حکم تھا جب تک میرے محبوب نہ آئیں دروازہ نہیں کھولنا ہے۔ تو سب سے پہلے میرا قدم پڑے گا، اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے۔ مالدار بھی جنت میں ہو جائیں گے لیکن وہ پیچھے ہوں گے، غریب لوگ، ریڑھیوں والے، رکشوں والے، وہ میرے ساتھ ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اور ایک اور عجیب حدیث سناؤں کہ میں جب جنت میں چلا جاؤں گا تو ایک عورتوں کی جماعت مجھ سے آگے نکل جائے گی، تو میں ان کو روکوں گا، بیٹیو تم کون ہو؟ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہو؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ، ہم وہ خواتین ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے دوسری شادی نہ کی۔ تو آپ نے فرمایا وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہیں۔ تو زندگی تو بھائیو جنت سے شروع ہوتی ہے۔ وہ ہمارے ایک ساتھی تھے، ہم جماعت میں جاتے تھے، تو ان کے گھٹنے کافی خراب تھے، تو ان کے لیے پھر ہم کموڈ ڈھونڈتے تھے ان کو بٹھانے کے لیے۔ اب دیہاتوں میں جماعت جاتی تھی، وہاں کوئی ایسے کموڈ تو ہوتے نہیں تھے، تو چشتیاں ہماری جماعت تھی، دیہاتی علاقہ، تو میں کمرے میں بیٹھا تھا، تو انہوں نے ایک ساتھی سے کہا بودلا مینو اندر لے جا ٹوائلٹ، وہ ذرا اونچا تھا،
لے گئے ان کو ایسے اینگل صحیح کر کے کھڑا کر کے کہا ہوں بہ جا. وہ جو اوپر شیٹ کے ایک شیٹ ہوتی ہے کموڈ کے اوپر، وہ جب کریک ہو نا تو نیچے سے چک مارتی ہے. وہ اتنا خوفناک چک ہوتا ہے کہ آدمی کو پیشاب بھول جاتا ہے. تو وہ ویسے بھی 80 سال ان کی عمر تھی اور اس میں وہ کریک تھا، وہ کموڈ تھا. جو ہی انہوں نے اس پر بیٹھے تو اب میں مسجد میں تو وہ بات نہیں دہرا سکتا، ایڈی وڈی گال کڈی، اوے بودلیا او کی کیتا ہی میرے نال، اندر سے صاف گالی بھی نکالی. میں باہر بیٹھا سن رہا تھا سر. جب وہ نکلے وہ چادر باندھے تھے تو انہوں نے ایسے اپنی چادر انہوں نے یہاں پر رکھی، مجھ سے کہنے لگے مولوی جی، مجھے مولوی جی کہتے، مولوی جی اللہ سائیں مینو جنت کچھ نہ دے، صرف ہگن تے موترن دی چھٹی دے دے، مینو کچھ نہیں چاہیے. زندگی تو عزیز و جنت میں ہے. تم میں 6 بر اعظم پھرا ہوں ایسے کر کے، 7واں کبھی اللہ نے چاہا تو وہاں بھی لے جائے گا، نیت تو کی ہوئی ہے. یہ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتی، یہ دکھوں کا گھر ہے. میں نے اپنے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہے. مجھ سے پوچھو دنیا کسے کہتے ہیں اور دنیا کی حقیقت کیا ہے. اللہ کسی کو یہ دکھ نہ دکھائے. مسکراتا چہرہ تو لوگوں کے لیے ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ خوشیوں کی جگہ نہیں ہے. اللہ کی قسم انتظار کرو جب جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگا اور آپ اپنی امت کو بلائیں گے میرے پیچھے آ جاؤ. کون پیچھے جائے؟ جو محمدی بن کے چلے گا، جو غلام مصطفیٰ بن کے چلے گا. نہ رکھن نال کم نہیں بنتا غلام رسول. غلامی اختیار کرنی ہے. جس سے اللہ پیار کرے اس سے ہم پیار نہ کریں. اللہ آپ کے چہرے کی قسم اٹھاتا ہے، والضحیٰ، میرے محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم. صرف قرآن سے تھوڑا سا بتاتا ہوں. واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم. آپ کے شہر کی قسم اٹھاتا ہے، وہذا البلد الامین، اس امانت والے شہر کی قسم. آپ کی کتاب تورات انجیل زبور کی قسم نہیں کھائی، وقاف والقرآن المجید، قرآن کی قسم اٹھاتا ہے. آپ کے بول کی قسم اٹھاتا ہے، وکیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، بول کی قسم. آپ کی رسالت پہ قسم اٹھاتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. میں قسم اٹھاتا ہوں قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں. آپ کا نام لے کے یا محمد نہیں کہا. آدم علیہ السلام سے بات کی یا آدم، نوح علیہ السلام سے بات کی یا نوح، ابراہیم علیہ السلام یا ابراہیم، موسیٰ یا موسیٰ، زکریا یا زکریا، یا یحییٰ یا عیسیٰ ابن مریم. نام سے بات کرنا کوئی بے ادبی نہیں ہے، برابری ہے. اب مجھے طارق جمیل کہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں. اب مجھے مولانا کہتے ہو عزت کے لیے، کسی کو ہم حاجی صاحب کہتے ہیں، کسی کو ہم ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں. تو میرے اللہ نے نبیوں کو نام سے پکارا، اور جب اپنے حبیب کو پکارنے کا وقت آیا تو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا. یا ایھا النبی عزت، یا ایھا الرسول پروٹوکول، یا ایھا المزمل محبت، یا ایھا المدثر لاڈ ناز و انداز. بدو آ کے کہتے تھے یا محمد، تو قرآن آ گیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. کوئی شخص میرے نبی کو نام سے نہیں پکار سکتا. روک دیا یا رسول اللہ کہو. یہ تو اللہ عزت دے رہا ہے، اللہ. اور آپ کے چہرے کا ذکر، فول وجہک،
آپ کی آنکھوں کا ذکر ما زاغ البصر وما طغى، آپ کی زبان کا ذکر لا تحرک بہ لسانک، آپ کے سینے کا ذکر الم نشرح لک صدرک، آپ کے دل کا ذکر علی قلبک، آپ کی کمر کا ذکر الذی انقض ظہرک، آپ کے ہاتھوں کا ذکر لا تجعل یدک مغلولہ، آپ کی گردن کا ذکر الی عنقک، آپ کے پورے وجود کو بکھیرا آنکھوں ہیں، زبان، چہرہ، سینہ، دل، کمر، ہاتھ، آپ کی چال یمشی فی الاسواق، آپ کی چال کا ذکر، اور پھر سارے وجود کو اکٹھا کر کے کہا لعمرو، اے میرے حبیب آپ کی جان کی قسم۔ جان کی قسم آپ کو پتہ ہے بڑی محبت میں اٹھائی جاتی ہے، آپ کی جان کی قسم۔ فلا وربک، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ کیا محبت کا انداز ہے۔ تو محمدی بنو گے تو سیدھے بغیر ٹکٹ جنت میں جاؤ گے۔ ایک ہی سکہ چلتا ہے، وہاں سید قریشی نہیں چلتا ہے، وہاں محمدی سکہ چلتا ہے۔ اللہ نے ایک کو حبیب بنایا، ایک کو حبیب بنایا، اور 227 دفعہ قرآن میں آپ کو خطاب کیا میرے اللہ نے، 227 دفعہ، اتنا کسی کے بارے میں ذکر نہیں ہے۔ یہ لاڈ ہیں، یہ میرے اور عرشوں تک پہنچایا، زمین سے اٹھا کر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، عرش، عرش کے اوپر پردے اٹھ کر اللہ کہے السلام علیک ایھا النبی۔ وہ کیا ذات ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہو اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا۔ تو بھائیو، ایک ایک سنت زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ واحد نبی ہیں جن کی پوری زندگی محفوظ ہے، ایک چیز گم نہیں ہونے دی اللہ۔ کسی نبی کی کوئی تحقیقی بات نہیں ہے، یہ مشہور ہو گیا ہے۔ صرف واحد ایک نبی ہے جن کی تاریخ پیدائش بھی موجود ہے، وفات بھی موجود ہے، اور تینوں کیلنڈروں سے 22 اپریل 571 عیسوی، ربیع الاول 12 ربیع الاول، اور پیر کی صبح 4:20۔ ہمارا ہندی کیلنڈر جیٹھ ہاڑ ساون بھادوں، یکم جیٹھ 628 میں مہاراجہ بکرماجیت نے عیسیٰ علیہ السلام سے 100 سال پہلے آیا تھا، اس نے کیلنڈر بنایا تھا۔ اس کیلنڈر کے مطابق یکم جیٹھ 628 بکرمی، انگریزی کے لحاظ سے 22 اپریل 571 عیسوی، عربی کے لحاظ سے 12 ربیع الاول، پیر کی صبح صادق، عین صبح صادق نکل رہی تھی دنیا کا اندھیرا دور کرنے کے لیے، اور ایک ہستی آ رہی تھی دلوں کا اندھیرا دور کرنے کے لیے۔ آپ جب تشریف لائے ماں کے پیٹ سے، نہ جسم پہ کوئی ماں کی میل تھی، نہ ماں کے پیٹ سے کوئی قطرہ گندگی کا نکلا، نہ آپ کے جسم پر کوئی گندگی تھی۔ یہ ناف کٹا ہوا تھا، ختنہ ہوا تھا، اور جو ہی آپ باہر آئے پورے کمرے میں نور پھیل گیا اور روشنی پھیل گئی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی دائی شفا بنت اسد یا شفا بنت عمر، اس نے آپ کو ماں کے پہلو میں لٹایا۔ یہ بچہ 20-25 منٹ کا ہے، اس کو کوئی ہوش ہوگا اپنا؟ لیکن جو ہی وہ پیچھے ہٹیں، آپ ایسے موڑے اور یہ پورا سجدہ کیا ایسے پورا۔ اس بچے کو تو اپنا بھی نہیں پتا یہ سجدہ کیسے کر رہا ہے۔ گوڈے چائے، ہاتھ رکھے، متھا ٹیکیا، ایسے الٹا نہیں ہوا، سجدے میں گئے۔ صلاح والوں کو اعلان کیا کہ نماز لے کر آیا ہوں، نماز نہ چھڑے گے۔ اور پھر اسی حالت میں اپنے ایسے سینہ اٹھایا اوپر، اور اس ہاتھ کا سہارا لیا، اور اس ہاتھ کو اوپر کیا، اور یوں انگلی کا اشارہ کیا ایسے۔ تو جب آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، حضرت آمنہ فرماتی ہیں پوری دنیا کے بادشاہوں کے محل میرے قریب آ گئے۔
اور میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کے بعد آپ گرے اور وہی معصوم بچہ۔ اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے، الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ تو بھائیو، اس محبوب کے پیچھے چلو جس سے اللہ نے اپنا حبیب بنایا، اپنا محبوب بنا۔ کسی نبی کی پیڑھی محفوظ نہیں ہے، واحد میرے آپ کے نبی ہیں جن کی پیڑھی آدم تک محفوظ ہے۔ کیسے کہہ سکتے ہو کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی کی کیا ترتیب ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصد بن ناہد بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوال محمد را خبر کن، ببرئی جان مشتاقم درانجا، فداء روضہ خیر البشر کن۔ وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم، وأنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك لا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم۔ یہ نعت خوانی ہے جو لوگ کر گئے میرے نبی کی۔ آج کے نعت خوان تو گانوں کی طرز پہ لگے ہوتے ہیں بیچارے، اور میں نے قرآن سے نبی کی صفات آپ کو بتائی، میرے رب نے اپنے نبی کی نعت خوانی کی ہے۔ تو بھائیو، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے بس محمدی سراپے میں ڈھل، دیکھیں برٹش پاسپورٹ مل جائے، برٹش پاسپورٹ مل جائے، دعا مانگیں دن، کتنے پاپڑ بیل دن، چلو بھائی لب گئے جانو، لب گئے تو اسی کی کھٹے ہیں وہی جاب ہی، جاب پہ جا رہے، چلو تو 4 پاؤنڈ 4 شلڑ اور کما لے، پھر کرنے تو تم ہی جواب ہی ہے۔ اور یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ زندگی جنت سے شروع ہوگی جب اعلان کرے گا اللہ زندہ رہو، موت نہیں، مزہ آ گیا، جوان رہو، بڑھاپا نہیں، صحت مند رہو، بیماری نہیں، دولت مند رہو، غربت نہیں، نفرت نہیں، بغض نہیں، لڑائی نہیں، پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں، تھوک نہیں، بلغم نہیں، سودا نہیں، سفرہ نہیں، نیند نہیں، اونگ نہیں، نیند نہیں آئے گی کروڑوں سال۔ اور جو بیویاں اللہ نے آپ کے لیے اور ایمان والوں کے لیے تیار کی ہیں، میرے نبی نے فرمایا، آئیے دیکھو اس کو فنگر ٹپ انگریزی میں، اردو میں پورا، عربی میں بنان۔ میرے نبی نے فرمایا آنکھوں سے دیکھا ہے جنت کو، میں تو ان کی سے سنی ہوئی آپ کو بتا رہا ہوں، میرا نبی تو دیکھ کے آیا ہے معراج میں۔ آپ نے کہا یہ انگلی کا پورا جنت کی لڑکی سورج کو دکھا دے تو سورج اس کے سامنے غروب ہو جائے گا اس کے پورے کے نور سے۔
تو عبداللہ بن عباس نے کہا جس کا پورا ایسا ہے تو اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ 7 سمندر میں تھوک ڈال دے. میرے سارے بڑے سمندروں میں تبلیغ کی وجہ سے اللہ کا فضل ہے سفر ہوتے رہے، تو میں وہ چھت کے اوپر وہ جو ہوتا ہے کروز بڑا، اس کے اوپر چڑھ کے نا میں سمندر کو دیکھتا، پھر میں یہ حدیث یاد کرتا کہ جنت کی لڑکی کو تھوک نہیں آتا، کسی کو بھی تھوک نہیں آئے گا جنت میں، نہ مردوں کو نہ عورتوں کو. اگر وہ تھوک کو تھوڑا جمع رالیں کو بلین کر کے تھوڑی کٹھی کر کے تھو کر کے سمندر سٹے، 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. کوئی اندازہ لگا سکتے ہو؟ یہاں مقابلے نہیں ہوتے حسینہ عالم حسینہ عالم. دنیا کی حسین ترین خاتون کو بلاؤ، وہ تمہارے سامنے شہد میں تھوک ڈال کے کہے لیجئے ٹیک اٹ. کوئی پٹھان ہوگا تو منہ تے ہی مل دے گا. اور وہ تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے ہو جائیں تو بول کیسا ہوگا؟ اور ایمان والی عورت وہ اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اللہ سب کو میک اپ کرے گا، کیا اپنے نور میں سے نور ڈالے گا چہروں پر، تو پھر ان کا حسن ہمیشہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. ان کی جو یہ جو بال ہیں نا پلکوں کے، یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. یہاں ہمارے مسورات بیچاری وہ نکلی لگاتی ہیں نا بے ذرا بڑے ہو جائیں تو وہ 2 نمبری پکڑی جاتی ہے دوروں ہی. تو میں کہا کرتا ہوں عورتوں کو نہ لگایا کرو، دوروں پتہ لگ جاتا ہے 2 نمبری ہے، اپنی اصلی والاں تے رہو. تو لیکن بس پتہ نہیں ہے جہالت میں وہ پہلے ڈھیر کوڑیاں ہو جاندیاں. جنت میں اپنے گدھ دیکھیں، گدھ شاید نہ ہی پہلی دفعہ سنو تم. بہرحال اس کے پر اتنے لمبے ہوتے ہیں، یہ اندازہ لگا لو. یہ میرے 2 بازو ہیں نا، اتنے لمبے اس کے پر ہوتے ہیں دونوں ملا کے. میرے نبی نے فرمایا جنت میں جو آنکھوں کے بال ہیں اتنے لمبے ہوں گے جتنے گدھ کے پر ہوتے ہیں. صرف عورتوں کے نہیں، مردوں کے بھی، عورتوں کے بھی. اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر اپنا نور ڈالے گا تو ہر لمحے ان کا حسن بڑھ رہا ہوگا، مردوں کا بھی، عورتوں کا بھی، حوروں کا بھی. چونکہ اللہ کی ہر شے، ہر صفت دائمی ہے، اس میں کوئی زوال نہیں ہے. ادھر تو میک اپ کے ساتھ ساتھ ٹیشو پیپر ہی ہوتا ہے کہ دوں کوئی پسینہ وے کے اندروں رنگ نہ نظر آ جاوے تو انجن کر دیاں رہ جاندیاں بیچاریاں. تو وہاں تو اللہ نور ڈالے گا. ایک اور عجیب حدیث سنو، جو عورت مرد دنیا میں بدصورت ہے، رنگ کالا ہے، اگر ایمان پہ چلا گیا، چلی گئی، اللہ اس کو اتنا حسن دے گا کہ اس کے چہرے کا نور 1000 سال کے سفر سے دکھائی دے گا. 1000 میل نہیں، 1000 سال. اللہ ایسا حسن اس کو عطا فرمائے. تو اور دیکھو آدمی یکسانیت سے بور ہو جاتا ہے، اور اگر چیز بدل رہی ہو تو بوریت نہیں ہوتی بلکہ اور شوق بڑھتا ہے. اچھا میرے رب کی قسم، سارے مجھے دیکھنا، یہ ادھر میری بیوی بیٹھی ہے یا جنت کی لڑکی بیٹھی، میں نے ادھر دیکھا اور پھر اس کو یوں دیکھا چند سیکنڈ، تو اس کا حسن پہلے سے 70,000 گنا بڑھ چکا ہوگا. اور بیوی نے، حور نے اپنے خامند کو ادھر منہ کر کے ادھر دیکھا تو اس کا حسن 70,000 گنا بڑھ چکا ہوگا. لہذا اینڈ کوئی نہیں نا، لائف کا اینڈ کوئی نہیں، تو حسن کا بھی اینڈ کوئی نہیں ہے. اور 100 جوڑے اللہ پہنائے گا، مرد کو بھی عورت کو بھی. 125 فٹ قد ہوگا آدم علیہ السلام والا. اما حوا اور آدم 125 فٹ کے تھے. 100 جوڑے مرد بھی، 100 جوڑے عورت.
عورت کا جو لہنگا ہوگا وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا، 3 میل کے دائرے میں۔ وہ اٹھائے گی کیسے؟ یا ہم 100 جوڑے اٹھائیں گے کیسے؟ اللہ وزن نکال دے گا۔ وزن تو اللہ کی مخلوق ہے نا۔ اب یہ جرسی کا مجھے وزن محسوس ہو رہا ہے یہ تھوڑی سی گرمی کی وجہ سے، تو اللہ وزن نکال دے گا، 100 جوڑے لگے گا جیسے ایک تن کا پہنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جب اتارو گے، اگر خود اتارنے پڑ گئے تب موٹے تو رہ گئے نا، 1 2 3 4، پھر کس نوکر سے کہو کہ ذرا دبا دو، پھر 5 نہیں، اور 100 پہننے پڑ جائیں تو پھر 1 2 3 100 تک پڑھ دیں، موڈے تک گئے۔ میں قربان جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے آپ کو دیکھ کر۔ ارادہ کرو کہ کپڑے بدلوں، ٹک ایک چمک بجلی کی آئے گی اور آپ کے اگلے 100 غائب ہو جائیں گے، نئے 100 آپ کے جسم پر ہوں گے۔ ایک درخت ہے، اس کا نام ہے توبہ، اس پر پھول ہیں، وہ اس طرح کر کے جیسے سورج مکھی کے پھول ہوتے ہیں ایسے، تو وہ درزی ہے، ٹیکسٹائل مینیجر ہے، اسے کہو کہ مجھے نہ کہو، صرف ارادہ کرو، تو پھول سے ایک چمک آئے گی اور 100 غائب ہو جائیں گے، 100 پہنے ہوں۔ اور اے ساریاں گلاں چھڈو، جب اللہ پردہ ہٹا کے اپنا دیدار کرائے گا تو کیا حال ہے؟ جب اللہ کو دیکھیں گے نا تو کہیں گے یا اللہ، اس صلاؤں میں ہم تیری نمازیں تو پڑھیں پر اچھی نہیں پڑھیں، ایک سجدے کی اجازت دیتے۔ ہے میرا اللہ کہے گا صلاؤں میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا، اب تم یہاں میرے مہمان ہو، میں میزبان ہوں، مجھے بتاؤ مہمان سے کبھی کام لیا جاتا ہے؟ اب تم مہمان ہو، جو موجاں کرو، کھاؤ پیو، کھاؤ پخانا نہیں، پیو پیشاب نہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب تم میرے مہمان ہو، کوئی کام تمہارے ذمے نہیں۔ جب اللہ پردہ کرے گا تو کہیں گے نہیں یا اللہ اپنا دیدار کرا۔ اللہ کہیں گے اچھا جمعے آ جانا، پھر ہر جمعے اللہ کا دیدار ہوگا۔ لیکن جنت الفردوس والوں کو صبح بھی ہوگا، شام بھی ہوگا۔ تو بھائیو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کل ہی میں آیا تھا، بہت تھکا ہوا، پیچھے کافی مصروف تھا، اسی تھکاوٹ کے ساتھ میرا جی چاہا، آج کوئی ہمارے نظام میں بیان طے نہیں تھا، لیکن میرے جی میں آیا کہ اپنا سودا بیچ لوں، میں تو کاروباری ہوں، اپنا سودا بیچنا ہے، احباب جمع ہے، میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے، پھر پتہ نہیں ملاقات ہوتی نہیں ہوتی، یار زندہ صحبت باقی۔ تو اس لیے میں بہت تھک کے آیا کہ لیکن میں نے کہا یار صلاؤں میں بہت پہلے میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا، پتہ نہیں کون سی مسجد، اسی مسجد وہ، لیکن اس وقت یہ بن رہی تھی تو یہ مسجد تھی، دوسری مسجد تھی، ہاں یہ وہ نقشہ نہیں ہے، یہ وہ نقشہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں آخر میں اپنی بات سکیڑتا ہوں، ایک 5 وقت نماز اس کی سارے نیت کرو، کرتے ہو نا انشاءاللہ؟ روزے آ رہے ہیں وہ تو آپ کے لیے بڑے سوکھے ہوں گے، آسان ہوں گے۔ 4 کام اس کے بعد کر لو، ایک حدیث سنا تھا، 4 کام میرے نبی نے کہا 4 کام کر لو، کرنا ہے تیل پا کے سو جاؤ، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، صرف 4 کام۔ صدق و حدیث سے، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانتداری سے کام کرنا۔ حسن و خلیقت، کسی کو دکھ نہ پہنچانا، اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی کو بے عزت نہ کرنا، خاص طور پر خون کے رشتے۔ عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا۔ کہ یہ 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری، جنت بھی تمہاری۔ فرائض کے بعد، تو فرائض کو زیادہ، زکوٰۃ اور حج تو پیسے والوں پر ہے، عام لوگوں پر تو نہیں ہے۔ تو ایک نماز اور روزہ ہے، روزہ سال کے بعد آتا ہے، نمازیں 5 ہیں، قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے قضا پڑھ کے پھر سو جاؤ، معاملہ صاف ہو جائے گا، بیلنس پورا کر کے سو جاؤ۔
اور یہ 4 کام دوبارہ کہتا ہوں، ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرنا، ڈیل کرنی ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، ہمیشہ اچھے اخلاق رکھنا ہے، کسی کو دکھ تکلیف نہیں دینی، اور رزق حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا۔ بہت سے مسلمان بھائی شراب بیچتے ہیں، خیر و برکت کوئی نہیں، رزق حرام میں کوئی برکت نہیں ہے، چاہے زیادہ بھی آ جائے، آتا بھی زیادہ ہے، حرام زیادہ ہے، حلال تھوڑا ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، قرآن میں ہے کہ تمہیں زیادہ پیسے نظر آتے ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن ان میں کوئی برکت نہیں ہے۔ حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اولادیں نیک ہوں گی، آپ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ تو بھائیو، میرے نبی نے غربت اس لیے رکھی اپنے گھر میں کہ میری امت تنگی کا گلہ نہ کر۔ جب میرا بیٹا جوان فوت ہوا تو میں نیم بے ہوش سا ہو گیا تھا، تو مجھے اتنا، یعنی میرے پاس الفاظ اب بھی کوئی نہیں۔ تو پھر مجھے ایک حدیث یاد آئی، جب تم پر غم آئیں میرے غم یاد کرنا، تمہارے غم ہلکے ہو جائیں گے۔ تو مجھے یاد آیا میرے نبی کی ساری اولاد آپ کے سامنے فوت ہو گئی سوائے حضرت فاطمہ کی، باقی سب بیٹیاں بھی فوت ہو گئیں، 2 بیٹے بھی فوت ہو گئے۔ تو اس حدیث کو یاد کر کے مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہوا، تو غم ہلکا ہوا۔ تو میرے نبی نے غربت پسند کی تاکہ میری امت حرام کی طرف نہ جائے کہ گزارا نہیں ہوتا جی کی کریے، ادھر نہ جائے، ایسے نہ کرو، حلال کماؤ۔ کئی لوگ بینکوں سے 1-1 2-2 3-3 گھر وہ منظور کروا لیتے ہیں، پھر وہ آگے کرائے پہ دے دیتے ہیں۔ یہ ساری ہیرے پھیریاں مجھے پتہ ہیں تمہاری، تو چونکہ مجھے 40 سال ہو گئے آتے ہوئے، کوئی آج کی بات تو نہیں ہے۔ تو رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ اللہ کی قسم، حرام کا رزق کبھی نہیں پلتا، نہ کبھی پالتا ہے، بلکہ کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، اور حلال میں اللہ نے بہت برکت رکھی۔ ایک بات کر کے پھر دعا کراتے ہیں۔ یہ 1972 کی بات، ہماری جماعت چیچاوت نہیں تھی، وہاں ایک بہت بڑے اللہ کے بزرگ رہتے تھے، مولانا عبداللطیف صاحب۔ تو ہم ان کے پاس بیٹھے تھے تو 2 صاحب آئے، تو ان میں ایک صاحب کی مجھے شکل بھی یاد ہے اور کپڑے کا رنگ بھی یاد ہے، کھدر کا کرتا شلوار، خاکی رنگ کا، بڑا چشمہ اتنا بڑا، اور خاکی کھدر کی ٹوپی۔ تو انہوں نے ایک ایکشن کیا جس کی وجہ سے مجھے آج تک یاد ہے، دوسرے کا مجھے پتہ ہی نہیں کون تھا۔ وہ کہنے لگے، حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہتا سارا دے۔ یہ ایکشن تھا، وہ چپ رہے، بولے ہی نہیں۔ پھر وہ کہنے لگے، حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہتا سارا دے۔ اس لیے مجھے یاد رہ گیا کہ اس کا یہ جو ایکشن تھا۔ آگے انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا، حلال تو تھوڑا ہی لبو، حلال کماؤ، مر جانا ہے، کیا کرنا حرام کما کے۔ نیت کرتے ہو نا سارے انشاءاللہ؟ ہاں چلو درشی پڑھو۔ ہاں بھائی، اب دعا کے بعد میں نکلوں گا، مسافہ کوئی نہ کرے، بہت رش ہے، اور ویسے بھی میں تھک گیا ہوں، 1.25 گھنٹے۔ اوپر سارا حال ہے مستورات کا، میری وائف ہے کہتے ہیں عورتوں کے لیے کوئی بات نہیں کی، بچوں کے لیے اور عورتوں کے لیے خاص دعا کر دی ہے۔ جی جی سب کے لیے ہو رہی ہے دعا؟ 3 سال ہے، نیچے بھی پھول ہے اوپر بھی پھول ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ کہہ رہے مستورات کافی آئی ہیں۔ دیکھو اللہ نے عورت کو کیا عزت دی ہے کہ آدم کا پتلا بنایا اور ڈال دیا ننگا۔ کتنے عرصے وہ پڑا رہا اللہ کو پتہ ہے، پھر اس میں روح ڈالی، پھر اس کو کپڑے پہنائے، پھر ان کو جنت میں ڈالا۔ جب اللہ نے عورت کو پیدا کیا تو پتلا نہیں بنایا، حالانکہ اگر عورت اماں حوا کا بھی پتلا بنا دیتے تو کیا تھا، کوئی انسان تو تھا نہیں، فرشتے ویسے ہی نفس سے پاک ہوتے ہیں، لیکن عورت کو پہلے دن بناتے ہوئے عزت دی کہ پتلا نہیں بنایا، اس کو ننگا نہیں چھوڑا۔ آدم سو گئے، اللہ کے سوا کسی کو کچھ پتہ نہیں کیسے بنایا، صرف ہمارے نبی نے اشارہ کیا
دل کے نیچے والی پسلی سے پیدا کی۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو ایک عورت، یوسف علیہ السلام کے بارے میں سنا ہے نا، سب سے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام، عورتوں میں سب سے خوبصورت اماں ہوا تھی، سب سے حسین، ان سے حسین کوئی عورت نہ آئی۔ اور آدم علیہ السلام جنت میں رہ کے اداس رہتے تھے، اور پتہ نہیں تھا کہ اداسی کیوں ہے، چونکہ ساتھی تو نہ دیکھا ہے، اداسی ہوتی تھی۔ جب دیکھی ہوا، انہوں نے جنت ہی بھول گئی، کوئی اللہ اے کیا آ گیا۔ اللہ نے کہا یہ تیری بیوی ہے، ہائے پہلے کتنے رہ گئی؟ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، مجھے نہ کہنا کوئی بولے حدیث بیان کی ہے، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انتظار کروایا، قیمت بٹھائی، انتظار کروایا، فوراً نہیں دی، انتظار کروایا، باعزت طریقے سے پیدا کیا، پورے پردے میں، پورے لباس میں، اور نکاح پڑھایا، اور کہا مہر ادا کرو۔ سبحان اللہ، اپنے نبی کی شان سنو۔ آدم نے پوچھا کیا مہر؟ کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دو، یہ مہر ہے۔ ہمارے نبی پہ درود اماں حوا کا مہر بنا۔ تو اللہ نے اس عزت کے ساتھ انہیں پیدا فرمایا اور انہیں زندگی کا ساتھی بنایا، اور مردوں سے کہا ہن لباس لکم، تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے۔ تو جب آپ کو غصہ چڑھے تو کرتا پھاڑتے ہو اپنا؟ کسی اگلے کا گریبان پھاڑتے ہو، اپنا تو کبھی نہیں پھاڑے۔ تمہیں غصہ چڑھے تم بیوی پہ برس پڑو تو ایسا جیسے تم نے اپنا کرتا پھاڑ دیا۔ اور بیویوں سے کہا وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ